نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اعتکاف کا حکم آنے کے بعد کسی ایک سال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف نہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک سال اگر کسی جہاد کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں فرما سکے تو آپ نے اگلے سال پھر 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف ایسا ایک عمل ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی جب تعمیر فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کعبہ کی تعمیر کے مقاصد بیان فرمائے ان میں اعتکاف کو مستقل طور پہ شمار فرمایا۔ ان طاہر بیتیہ للطائفین والعاکفین، تو جہاں طواف کعبۃ اللہ کی بنا کا ایک مقصد، تو وہاں اعتکاف مستقل ایک مقصد بتلایا گیا ہے کعبہ کی تعمیر کا۔ تو اعتکاف ایسا ایک عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من اعتکف عشرۃ رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان مبارک کے عشرے کا اعتکاف کیا اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے گئے۔ تو اتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اور پہلے میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ اگر ہم کسی چیز کو بالکلیہ پورا نہ پا سکیں تو اس کو پورا چھوڑ ہی نہ دیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک المیہ بن گیا ہے کہ کوئی بندہ اگر اعتکاف بیٹھتا ہے تو پورے دن کا بیٹھتا ہے جو 10 دن ہیں، اگر کوئی نہیں بیٹھتا تو پھر وہ 1 دن کا بھی نہیں کرتا۔ اچھی بات ہے کہ بندہ پورے 10 دن کا اعتکاف کرے، لیکن اگر کوئی بندہ پورے 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا، یا جیسے آج کل موجودہ حالات ہیں مسجد میں اکٹھے زیادہ بندوں کا اعتکاف میں بیٹھنا وہ احتیاطی تدابیر کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، تو اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ 1 دن بیٹھ سکتا ہے، کوئی 2 دن بیٹھ سکتا ہے، کوئی 3 دن بیٹھ سکتا ہے، کوئی 4 5 6 جتنے دن بیٹھ سکتا ہے۔ یہ تو نہ ہو کہ اگر میں پورا اعتکاف کو پا نہیں سکتا تو پورا چھوڑ بھی تو نہ دوں، کچھ نہ کچھ حصہ تو اس میں مجھے لینا چاہیے، ہر ساتھی کو، ہر بندے کو لینا چاہیے۔ اعتکاف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں، بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں جو علماء نے مستقل کتابیں لکھ کے اعتکاف کے عنوان پر ان کو بیان کیا ہے۔ اصولی طور پر اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم اعتکاف کی واجب ہے، اور ایک قسم اعتکاف کی سنت ہے، اور ایک قسم اعتکاف کی مستحب ہے جس کو نفل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اعتکاف واجب 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی بندہ منت مان لیتا ہے، یا اللہ میرا فلاں کام ہے یہ ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا تیرے گھر میں اعتکاف کروں گا۔ کوئی بیمار ہے تو منت مان لیتا ہے، یا اللہ اس کو شفا مل جائے میں اعتکاف کروں گا۔ کوئی بچہ ہے وہ امتحان دے رہا ہے، اس کا رزلٹ آنا ہے، وہ منت مان لیتا ہے، یا اللہ میرا رزلٹ اچھا آ جائے، مجھے میرے اتنے نمبر آ جائیں، اس سے زیادہ نمبر آ جائیں، میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ کوئی اور کسی کا جائز کام ہے، اٹکا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے باری تعالیٰ تو میں تیری رضا کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ تو یہ منت اعتکاف جب وہ کام اللہ پاک کر دے تو پھر اس منت کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف کرنا واجب۔ اور دوسرا واجب اعتکاف کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو سنت اعتکاف بندہ کر رہا تھا رمضان مبارک کے آخری عشرے کا، کسی مجبوری کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے وہ اعتکاف ٹوٹ گیا،
توڑنا پڑ گیا، مجبوری بن گئی توڑنا پڑ گیا، یا کسی غلطی ایسی ہو گئی جس سے اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب جب وہ آخری عشرے کا اعتکاف جو سنت تھا چل رہا تھا، اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے توڑنا پڑ گیا یا ٹوٹ گیا غلطی کی وجہ سے، تو اب اس کی ایک دن کی یعنی 24 گھنٹے کا اعتکاف کرنا وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف توڑا تو 8 دن والا ہے، 10 دن والا ہے، 9 دن والا ہے، پورے عشرے کا کر رہا تھا، لیکن جب توڑا اس کو ہے تو اب جو قضا کرنی پڑے گی، جو واجب ہوگی، وہ 24 گھنٹے کی ہوگی۔ تو کسی بھی ایک دن سال کے اندر مغرب کے وقت وہ مسجد میں آ کے اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے گا، رات بھی گزارے گا، اگلے دن کا روزہ بھی رکھے گا، پھر مغرب کے وقت تک مسجد میں رہنا اس کا اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اعتکاف والے احکام کے ساتھ ضروری ہوگا۔ یہ 2 شکلیں اعتکاف واجب کی ہوتی ہیں، اور ان دونوں کے لیے یعنی اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر یہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو سنت اعتکاف ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کا ہے، چاہے وہ 9 دن کا عشرہ ہو یا 10 دن کا عشرہ ہو، 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند ہو، تو یہ اعتکاف سنت ہے، اور اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، یہ روزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے جو ایسا بوڑھا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، جس نے روزوں کا فدیہ دے دیا ہے، تو سمجھو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ روزے دار سمجھا جاتا ہے، وہ روزے کے بغیر نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے ایسا بندہ اعتکاف سنت کر سکتا ہے جس نے کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، شرعاً عذر تھا، اور اس نے فدیہ دے دیا ہے۔ تیسرا اعتکاف جو نفل کہیں یا مستحب کہیں، وہ اعتکاف یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا عموماً مسجد کے دروازے پہ لکھا کھڑا ہوتا ہے نویت سنت الاعتکاف، کہ جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اب نماز کے لیے آ رہے ہیں، 2 منٹ پہلے آ رہے ہیں، 10 منٹ پہلے آ رہے ہیں، یا 2-4 منٹ نماز کے بعد اللہ نے بیٹھنے کی توفیق دی ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، تو آپ آتے ہوئے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ اعتکاف مستحب ہے، یہ اعتکاف نفل ہے، اس کے لیے کوئی تحدید وقت کی نہیں ہے، یہ منٹ سے کم کا بھی ہو سکتا ہے اور کئی گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے۔ جب آپ یہ اعتکاف کر کے آئیں گے، اب آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ نے اعتکاف کی حالت میں پڑھی ہے، آپ نے ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، تسبیح پڑھی ہے، تو آپ کو ان عبادتوں کا ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن چونکہ آپ نے اعتکاف کی نیت کی تھی، ان عبادتوں کا ثواب کئی گنا اعتکاف کی نیت کی وجہ سے بڑھ جائے گا۔ ہمیں چونکہ نیکیاں کمانے کی وہ حرص نہیں ہے جو حرص ہونی چاہیے، ورنہ اگر نیکیاں کمانے کی حرص ہو تو جیسے پیسے کمانے کے لیے ہم ایک دوسرے سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، سوچتے بھی رہتے ہیں کہ کیسے 4% زیادہ ملیں گے، تو ایسے ہی پھر ہم نیکیوں کے حریص ہوتے تو ہم ہر وہ ڈھنگ سوچتے پوچھتے کہ جس سے ہمیں 4 نیکیاں زیادہ مل سکیں۔ تو نیکیاں زیادہ ملنے کے لیے اعتکاف کی نیت، نفل کی، مستحب کی، اور دوسری بات یہ کہ جب بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جاتا ہے، پھر کچھ بھی نہ کرے، بالکل خاموش بیٹھا ہے، تب بھی اس کی نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اور پھر اگر وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے جائز بات کوئی دنیا کی بھی کر لے گا تو اس کے لیے وہ جائز ہو جائے گی، ورنہ دنیا کی باتیں مسجد میں ناجائز ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر اب وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی چیز کھائے گا یا پیے گا، چونکہ نیت اعتکاف کی کر کے آیا تھا تو اب اس کا کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا، ورنہ مسجد میں کھانا پینا ناجائز تھا۔ اگر اب وہ مسجد میں آنے کے بعد یہاں لیٹ جائے گا، جسم کو سستانے کے لیے، آرام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے گا، چاہے نیند نہ آئے ویسے لیٹ جائے گا، اب اس کا لیٹنا بھی جائز ہوگا، نیند آ جائے تب نیند بھی مسجد میں جائز ہوگی، چونکہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے آیا تھا۔ اگر وہ اعتکاف کی نیت کر کے نہ آتا تو اس کا لیٹنا اور سونا بھی ناجائز ہوتا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات بندہ جب مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، 2-4 ساتھی بیٹھے ہیں، کاروبار
کاروبار والے ہوتے ہیں تو کوئی اپنی کاروبار کی بات کر لیتے ہیں کہ فلاں چیز اتنے کی بک رہی ہے، اتنے کی خریدی جا رہی ہے، ریٹ یہ چل رہا ہے، اپنے اپنے فن کی بات کر لیتے ہیں، اور بسا اوقات وہیں بیٹھے ہوئے کسی چیز کا سودا بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے بیچ دی، آپ نے خرید لی۔ اب یہ بات بھی اگر وہ اعتکاف کی نیت کر کے آیا تھا اور یہاں ایسی بات ہو گئی اور اس طرح کا معاملہ کر لیا، تب بھی شرعاً جائز ہوگا، یہ گناہ میں شمار نہیں ہوگا، مسجد کی بے ادبی نہیں ہوگی، ادب کے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر وہ اعتکاف کی نیت کر کے نہیں آیا تھا تو اس کی یہ باتیں بھی دنیاوی اور لغو باتوں میں شمار ہوں گی جو اس کے لیے بوجھ ہوں گی، اور قیامت میں ان کا حساب دینا ہوگا کہ آپ نے مسجد کے ادب کے خلاف کیا ہے، مسجد کی بے ادبی کی ہے کہ وہاں بیٹھ کے آپ نے بغیر اعتکاف کی نیت کے دنیا کی باتیں کی ہیں۔ تو اس لیے اعتکاف کے یہ بہت بڑے فائدے ہیں، تو ہمیں ضرور اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بڑا محبوب اعتکاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، پورے 30 دن کا، پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا ہے، لیکن ناغا اعتکاف کا بالکل ہو جائے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سنت کے مطابق اعتکاف کر سکیں۔